شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے؟ ہر اسلام دشمن قوم کیوں اس مسجد کے در پہ ہے اور اس پر اپنا قبضہ چاہتی ہے؟ اس کا پس منظر اور اس پر ہونے والی تمام تر زیادتیاں اور اس کے علاوہ اس مسجد کی مسلمانوں کی نظر میں کیا اہمیت ہے، ان تمام تر پہلوؤں پر ہم نظر ڈالیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر دوسری مسجد جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کی اہمیت رکھتی ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 برس بعد تعمیر کیا گیا تھا، جس کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے اور اس میں 5 لاکھ سے زائد لوگ ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسا کہ بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار گریہ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے اہم کیوں ہے، یہ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ یروشلم دنیا کی سب سے پرانے شہروں کی لسٹ میں ایک ایسا شہر ہے جو آج مذہب اور سیاست کی زد میں ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو تنازعوں کی زد میں ہے اور سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا شہر ہوگا جس نے اتنی تباہی دیکھی ہو اور سب وجہ اس کو برداشت بھی کیا ہو، اور اس سب تنازع کی وجہ صرف مذہب ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک مذہب کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک خاص شہر ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کے لیے روم، ہندوؤں کے لیے بنارس ایک پاک دھرتی ہے، سکھوں کے لیے امرتسر اور مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ ایک پاک مقدس جگہ ہے۔ لیکن یروشلم دنیا کا واحد ملک ہے جو ایک یا دو نہیں بلکہ 3 بڑے بڑے مذاہب کے لیے اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اس سرزمین پر پورا قبضہ چاہتے ہیں اور مسلمان اس سرزمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جبکہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح یہیں آئیں گے۔ دراصل یہ تنازع یروشلم میں موجود اس پہاڑی کی وجہ سے ہے جس پر مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی ہے۔ یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں جبکہ مسلمان حرم الشریف کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آج تک کی جنگوں اور خون ریزی کی سب سے بڑی وجہ کہ تینوں میں سے کوئی بھی اس پہاڑی سے دستبرداری کا حامل نہیں ہے، اس کا حمایتی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کی بڑی وجہ جو میں چند نکات کی نظر میں ہے، میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گی۔ آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، آپ انہیں یہ ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ نمبر 1 یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ نمبر 4 حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ نمبر 5 حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6 چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا، جس کا نام بعد میں وادی النمل چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7 حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کی شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9 اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں، جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ نمبر 10 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ نمبر 11 ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔
نمبر 12، قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے ہی مقام باب اللود پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، فلسطین ہی ارض محشر ہے، یعنی یہیں پر محشر قائم ہوگا۔ نمبر 15، اسی شہر سے ہی یاجوج و مجوج کا زمین میں قتل اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ کعبہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ نمبر 18، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس میں لائے گئے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ نمبر 21، وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ نمبر 22، اسلام کو سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اسی شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اسی شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ نمبر 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصیٰ اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو تین، انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور سے جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا۔ نمبر 26، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ اسی کی سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ نمبر 27، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس شہر میں اور اس مسجد کے صحن میں بہت سے انبیاء کرام اور بہت سے صحابہ کرام دفن ہیں۔ آپ کو ان تمام نکات سے اس بات کا علم تو ہو گیا ہوگا کہ مسجد اقصیٰ کیوں مسلمانوں کے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس شہر پر ہونے والے جبر و ستم کو جلد ہی ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس شہر کی مدد فرمائیں گے، کیونکہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مومنوں یہ نہ سمجھنا کہ جو ظالم کام کر رہے ہیں اللہ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، وہ اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد دور نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں انسانوں کو اور کفار مکہ کو، کفار دین اسلام کو یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ یہاں جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے سپہ سالار تم پر مسلط کیے، وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور یہیں ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر دوسری بار ہم نے تم کو ان پر غلبہ عطا کیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو بھی اپنی جانوں کے اوپر وبال پیدا کرو گے۔ تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ فلسطین کی غیب سے مدد فرمائے اور اس ملک میں تمام مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، ثابت قدم وہ رہیں، اپنے ایمان پر قابض رہیں اور اسلام دشمن تمام قوموں کا نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد فرمائے اور ان کو اس جنگ میں فتح یاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔